جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے دور نکل پڑے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ دریائے نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا، لیکن فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ جب فرعون پانی کی تہ میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تہ سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے فرعون کے منہ میں مٹی اس لیے ڈالی تھی کہ اپنی موت کو دیکھ کر کہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئے اور اس سے معافی نہ مانگ لے، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو میرا رب اتنا رؤوف الرحیم ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون کون تھا؟ اس کی باقیات آج کہاں ہیں؟ اس کی لاش کب اور کہاں سے ملی اور وہ اس وقت کدھر ہے؟ کیا واقعی اس کے بال اور ناخن ابھی تک اسی طرح بڑھتے ہیں جیسے زندہ انسانوں کے؟ یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسلام اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہیں۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی چھڑی ماری تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور آپ کی قوم نے دریا پار کر لیا۔ لیکن آپ کے پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ جب دریا کے بیچ میں پہنچا تو پانی مل گیا اور وہ اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے دریا نے اس پوری فوج میں سے فرعون کی لاش اگل دی اور اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے اس کی لاش کنارے پر دیکھی، وقت کے بادشاہ کو خبر کی اور اس کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ وہ ان کا بادشاہ ہو گزرا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو ایک خاص طریقے سے کیمیکلز لگا کر محفوظ کر کے ایک تابوت میں رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، کئی قومیں آئیں اور تباہ ہوئیں، اور مصر کے بادشاہ یعنی فرعونوں کا ذکر صرف کتابوں اور ان کی بنائی ہوئی عمارتوں تک رہ گیا۔ پھر اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں بھی بنی اسرائیل اور فرعون کے قصے تفصیلاً بیان کیے گئے۔ اس کے انجام کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ یونس میں ارشاد فرمایا گیا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ قرآن پاک کی سچائی میں کوئی شک نہیں، لیکن اس آیت کی سمجھ عالم اسلام کو نہیں آئی کہ آخر یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا۔ مصر کے بہت سے خفیہ ٹھکانوں پر بادشاہوں کے ساتھ بہت سا مال و دولت، ہیرے جواہرات بھی دفنائے جاتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کے مرنے کے بعد والی زندگی میں یہ سب ان کے کام آئے گا۔ لہٰذا اکثر لوگ اس دولت کی تلاش میں فرعون کی لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کو ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آخر آج سے تقریباً 150 سال پہلے احمد نامی ایک شخص جو کہ مصر کے ایک شہر میں چوری کی غرض سے انہی نوادرات کی تلاش کر رہا تھا، وہ دریائے نیل کے کنارے کسی علاقے میں پھر رہا تھا کہ اسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کی جانب جانے والے خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو وہاں فرعون کی لاش ملی۔ اس کے تابوت پر اس کا نام بھی درج تھا، جس سے اسے پہچان لیا گیا۔ اس کی مزید تصدیق اس بات سے ہوئی کہ باقی لاشوں کے برعکس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش پر نمکیات کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، جو پانی میں غرق ہو کر کچھ عرصہ وہاں گزارنے کی وجہ سے اس پر جم گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہی وہ بدبخت تھا جسے اللہ نے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو سائنس، مذہب، آثار قدیمہ یعنی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے محققین نے مصر کا رخ کیا۔ اس کی لاش پر بہت ریسرچ ہوئی اور ہر تحقیق نے یہی ثابت کیا کہ یہی وہ لاش ہے جس پر سمندری پانی کے نمکیات کی تہ موجود ہے۔ آخرکار اسے فرعون کی لاش قرار دے کر اسے میوزیم میں منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دہائیاں گزری تو وہ لاش خراب ہونے لگی۔ اس وقت ممیز کی پریزرویشن کے لیے فرانس کا نام سر فہرست تھا، لہٰذا مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائیں۔
یہ وہ وقت تھا جب کسی ڈیڈ باڈی کو بھی فرانس لے جانے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری تھا، لہٰذا فرعون کی ممی کا پاسپورٹ بنوایا گیا اور اسے فرانس منتقل کر دیا گیا۔ مصر نے کیونکہ اس کا تعارف ان کے گزرے ہوئے بادشاہ کے طور پر کروایا تھا، لہٰذا کسی بھی زندہ بادشاہ کی طرح فرانس میں پہنچنے پر فرعون کی لاش کا پرتپاک استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ فرانس کے اعلیٰ حکومتی عہدیداران بھی فرعون کی لاش کا خیر مقدم کرنے کے لیے ایئرپورٹ آئے۔ فرانس میں اس لاش کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا گیا اور اس پر طویل تحقیق کے بعد انہوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کی کہ اس کی موت کی وجہ پانی میں ڈوبنا تھی، اور کیونکہ سمندری پانی کی کچھ باقیات اس کے جسم میں موجود تھیں، لہٰذا اس کا گوشت ابھی تک تازہ تھا، اس کے بال اور ناخن ابھی بھی بڑھتے ہیں، اس کی لاش کے بظاہر تمام اعضاء بالکل ٹھیک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے تشریف لائے، لہٰذا تقریباً 3500 سال گزرنے کے باوجود اس کی لاش آج بھی اللہ کے حکم سے صحیح حالت میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس پر کام کرنے والے ایک ڈاکٹر نے اس پر مذہبی اعتبار سے بھی کافی ریسرچ کی، جس سے اسے علم ہوا کہ دین اسلام کی کتاب قرآن پاک میں اس کی لاش کے متعلق 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا۔ اس پر مزید جاننے کے لیے اس ڈاکٹر نے مصر کا رخ کیا۔ وہاں کے جانے مانے مذہبی اسکالر سے بات کرنے کے بعد اسے مکمل تاریخ کا علم ہوا، جس میں اس کا بادشاہ ہونا، اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں غرق ہونا، اور قرآن پاک میں اسے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنائے جانے کا علم ہوا۔ یہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر موجودہ، گزری ہوئی اور نئی آنے والی چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔